سامعین، ابھی آپ سنیں گے خصوصی فیچر صادقین، تحقیق و تحریر عدن نور اور حمدہ جاوید، راوی حمدہ جاوید، پروجیکٹ سپروائزر عادل عزیز، FM 96.6 وائس آف LCW۔ تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، شعروں میں مصوری بھی کر کے دیکھو۔ اسی شعر سے یاد آیا، دادا جی بتاتے ہیں کہ ایک بار کسی تفریحی سفر کے دوران ان کا گزر منگلا ڈیم پاور ہاؤس کے پاس سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اکیلا بیٹھا دیوار پر مصوری کر رہا ہے۔ ہاتھوں اور چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں پر لگا موٹا سا چشمہ بتا رہا تھا کہ نظر بھی کمزور تھی، اور ہاتھ اتنی توانائی سے کام کر رہے تھے کہ ان تمام باتوں سے نظر ہٹ گئی۔ دیوار پر بنی خوبصورت تصاویر اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ یقیناً یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ان تصویروں میں جیسے وہ کوئی اہم پیغام دینا چاہتے تھے۔ شیریں فرہاد کے قصے ان تصویروں میں جھلک رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ انسان اپنی کوششوں سے ہی ایک معنی خیز زندگی گزار سکتا ہے۔ لمبی چوڑی مثالیں گنوانے کے بجائے سیدھے لینڈ کرتے ہیں صادقین پر۔ وہ لیجنڈری فنکار تھے، مست ملنگ حلیہ تھا اور دنیا کی طرف رویہ بھی عین ایسا ہی تھا۔ مصوری تو سب ہی کرتے ہیں، مگر اس میں معنی خیز زندگی کے رنگ بھرنے کا ہنر صرف صادقین کے پاس تھا۔ ابتدائی دور میں مجھے کیکٹس کی جو شکل تھی وہ بہت متاثر کرتی تھی۔ ہوتے ہوتے کیکٹس سے میرا ذاتی رشتہ ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ کیکٹس مجھ میں ہے اور میں کیکٹس میں ہوں۔ چنانچہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اندھیرے میں مثلا سونے کے لیے لیٹے تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میرے دست و بازو میرے ہی ہیں یا کیکٹس کے ہیں۔ جب موضوع سے رشتہ جو تھا، موضوع سے میرا رشتہ جب اس حد تک، یعنی میں موضوع میں اور موضوع مجھ میں اس حد تک جب پیوست ہو گیا تو میں نے پھر کیکٹس کی تصویریں بنانی شروع کی۔ تو کیکٹس میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جدوجہد کی، انتہائی درجے کے نامساعد حالات میں انسانی جدوجہد کی اور انسانی جدوجہد میں کامیابی کی ایک نشانی تھی کہ کیکٹس ایسے ماحول میں کہ زمین میں ریتا ہوتا ہے، ریتے میں نمک ہوتا ہے، دور دور پانی نہیں ہوتا ہے، اوپر سے سورج کی انتہائی شدت کی کرنیں جو ہیں اور انتہائی گرمی اور تمازت میں، یعنی ایسے حالات میں جس میں کوئی نباتات پیدا ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے حالات میں یہ نباتات اتنی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ زمین کی تہوں کو توڑ کر نکلتی ہے، اور توڑ کے نکلنے کے بعد اس کی نشو نما کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اوپر جو بادل ہیں انہیں چھو لے گی۔ تو کیکٹس کو میں نے یعنی کیکٹس کو ماحول کے اوپر زندگی کی فتح کی علامت بنا کے کیا تھا، یعنی کیکٹس پھر اس تارے کی صورت میں انسانی جدوجہد کی علامت تھا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے آرٹسٹ صدیوں بعد بھی سامنے نہیں آتے۔ جتنا کام انہوں نے کیا اور جس معیار کا کام کیا وہ سب کام تھا۔ اتنا کچھ تو 10 زندگیوں میں بھی ایک مصور نہیں کر سکتا۔ صرف کینوس اور مطلوبہ رنگ مہیا ہو جاتے تو صادقین کئی دن بغیر کھائے پیے نکال دیتے۔ وہ لگاتار کام کرتے رہتے تھے، عجیب، ان جیسا کام کسی نے کیا ہی نہیں۔ میرے ایک یہاں دوست ہیں اشوک بھومک صاحب، ہندوستان میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب کئی آرٹسٹ مل کر پوری زندگی میں اتنا کام نہیں کریں گے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر دیا۔ مطلب 8 دن لگاتار، نہ کھانا نہ پینا تو بہرحال ہوگا، لیکن کام اور کام اور کام۔ تصویریں بن رہی ہیں، خطاطی ہو رہی ہے، اسکیچز بنائے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی آیا اور اس نے کچھ مانگا تو ایسی فراخ دلی سے بخشا کہ آج بھی یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں۔ صادقین ایسے دریا دل تھے کہ اگر کوئی اپنی کتاب کا سر ورق بنانے بھی آ جاتا تو کبھی انکار نہ کرتے۔ ہندوستان کے معروف نثر نگار مجتبیٰ حسین ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انڈیا میں قیام کے دوران ایک بار وہ صادقین کے یہاں ٹھہرے تو ایک صاحب تشریف لائے جو اپنے مجموعہ کلام کے سر ورق بنوانا چاہتے تھے۔ صادقین ایک لفظ نہ بولے اور بڑے آرام سے ان کی فرمائش پوری کر دی۔ کام کرتے کرتے صادقین اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ کچھ یاد آ گیا ہوگا۔ پاکستان کے معروف خطاط، مصور اور شاعر صادقین کو ہم سے بچھڑے 32 برس گزر گئے۔ فرانس کے آرٹ سرکلز میں پاکستانی پکاسو کے نام سے یاد کیے جانے والے صادقین نے پاکستان میں فن خطاطی کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی فن مصوری ادھورا ہے۔
سن 1930 میں سید صادقین احمد نقوی امروہہ کے جس سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ خاندان اپنے فن خطاطی کے حوالے سے نہایت مشہور تھا۔ صادقین کے دادا خطاط تھے، جبکہ ان کے والد باقاعدہ خطاط تو نہ تھے، البتہ نہایت خوش خط تھے۔ امروہہ میں ابتدائی تعلیم اور آگرہ یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو صادقین اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ بسے۔ صادقین بچپن ہی سے گھر کی دیواروں پر مختلف اقسام کی خطاطی اور تصویر کشی کیا کرتے تھے۔ ان کی تصاویر کی پہلی نمائش جس وقت منعقد ہوئی اس وقت ان کی عمر 24 برس تھی۔ وہ بچپن سے کوئلے سے زمینوں پر، دیواروں پر، پورے محلے بھر میں کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے، اور لوگ ان کے بزرگ لوگ مل کے انہیں ڈانٹتے تھے، پھٹکارتے تھے، شکایت کرتے تھے ان کے والدین سے کہ بھائی ہمارے گھر کی دیواریں کالی کر دی ہیں، ہمارا یہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، نکما ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اپنے فن میں بہرحال جیسے ہوتا ہے ایک جینیس انسان۔ پاکستان کے فن مصوری اور خصوصاً فن خطاطی کو بام عروج پر پہنچانے والے مصور صادقین کا ذکر کرتے کرتے ہم شاعر صادقین کو بھول جاتے ہیں۔ وہ شاعر اتنے ہی عظیم تھے جتنے مصور یا خطاط۔ صادقین کے بھتیجے سلطان احمد نقوی جو کراچی میں مقیم ہیں اور صادقین اکیڈمی کے امور کے نگران ہیں، بتاتے ہیں کہ صادقین کے اندر چھپا فنکار پہلے شاعر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ سلطان احمد کے مطابق صادقین 16 سال کی عمر سے باقاعدہ شاعر بن چکے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام جزو بوسیدہ کے نام سے موجود ہے، جس میں صادقین کے اوائل نوجوانی کے ایام کی شاعری موجود ہے۔ اے ہاری دے مزدور دے اوزار دینا، اے ہاری دے مزدور دے اوزار دینا، شاعر دے قلم ہر دیے تلوار دینا، لکھ دیتی ہے اس پردے وچ ایوی مورت، لکھ دیتی ہے اس پردے وچ ایوی مورت، اس شہر دی ہر سانولی مٹیار دینا۔ اے شوخ ہے کب نفاق مجھ میں تجھ میں، ایک وصل ہے ایک فراق ہے مجھ میں تجھ میں، اجسام میں اختلاف میرے تیرے، ہے وہی تو اتفاق مجھ میں تجھ میں۔ صادقین نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اصناف سخن کی سب سے مشکل صنف یعنی ربائی کا انتخاب کیا۔ ان کی لکھی گئی رباعیات کی تعداد 2500 سے 3000 کے قریب ہے، اور بہت ہی کم شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں رباعیات لکھی ہیں۔ اسی طرح میں اپنا نظریہ جو ہے وہ اخرم اور اخرب کی بحروں میں یعنی ربائی کی بحروں میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اب جد میں جمال نو کا عالم آئے، خطاطی کے میدان میں یوں ہم آئے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ نئے خم آئے۔ خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے۔ ان کی رباعیات کا مجموعہ رباعیات صادقین خطاط اور رباعیات صادقین نقاش کے نام سے موجود ہیں، جبکہ ان کے پوتے سبطین نقوی نے بھی ان کی رباعیات کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ صادقین کی خطاطی دراصل ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے دور کا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اس دور میں صادقین کے اندر کا فنکار اسلامی خطاطی کے لبادے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، لیکن سلطان احمد اس خیال کو لوگوں کی لا علمی قرار دیتے ہیں۔ صادقین پشت در پشت خطاط خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو ان کے خون میں شامل تھی۔ انہوں نے اس فن میں نئی جہتوں کو روشناس کروایا، یہ کام جبر یا بے دلی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ غالب کے جو شعر لکھتے تھے وہاں سے مجھے یہ اعتماد کچھ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اگر خطاطی کرنی چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یہ خطاطی کی تو اس کو میں کہتا یہی تھا کہ یعنی معمور نقاشی کا باشندہ ہوں، لیکن جیسے کوئی سیاح اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں سیر سیاحی کے لیے جاتا ہے تو میں اسی طرح سے خطاطی کے میدان میں آیا، یعنی معمور نقاشی سے شہر خطاطی میں ایک سیاح ایک مسافر کے طور پر آیا، اور اس شہر سے اس شہر جانے میں غالب نے مجھے لفٹ دی۔ کرتاس پہ ہاں جلوے دکھاتا ہے یہ کون، پردے میں میرے نقش بناتا ہے کون، یہ سچ ہے کہ منہ قلم گھماتا ہوں میں، لوہوں پہ میرے ہاتھ گھماتا ہے کون،
سلطان احمد کا کہنا ہے کہ وہ خطاطی کا آغاز اور اس میں اپنا ارتقا بہت پہلے سے کر چکے تھے۔ اس وقت تو ضیاء الحق کی حکومت کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ میرا حفظ اچھا ہے، مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کب سے یہ نقاشی کرتا ہوں یا اس قسم کی۔ بچپنے میں دوسرے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کتابیں اپنی قلمی بناتا تھا کورس کی جگہ، بہت بچپنے میں انگریزی کی، اردو کی، تاریخ کی، جغرافیہ کی یہ کتابیں، حد یہ ہے کہ ڈکشنری اپنی قلمی ہوتی ہے۔ فن مصوری اور خطاطی سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ خطاطی کا ارتقاء 3 مراحل سے گزرا ہے۔ اس کے بعد اسے سیاہ روشنائی سے مزین کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ اس میں رنگوں کی آمیزش کا تھا اور اس کا سہرا بلا شبہ صادقین کے سر پہ ہے۔ ان کی خطاطی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے رسم الخط کو ملحوظ خاطر رکھتے خطاطی میں جدت پیش کی۔ نئے آنے والے خطاطوں نے جدت و انفرادیت کو پیش کرنے کے لیے حروف و الفاظ کی بنیادی شکل تبدیل کر دی، جس سے خطاطی کے روایاتی اصول برقرار نہ رہ سکے۔ صادقین نے جدت کے ساتھ حروف اور الفاظ اور خطاطی دونوں کے تقدس کو برقرار رکھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خطاطی کو باقاعدہ فن کے طور پر متعارف کروانے اور اسے آرٹ کے نصاب میں بطور مضمون شامل کروانے کا صحرا صادقین کے سر ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ معروف فنکار انور مقصود کہتے ہیں کہ صادقین کی مصوری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر فن پارے میں لکیر نمایاں ہے۔ ایک مصور کی پینٹنگ میں پینٹ یا رنگوں کو نمایاں ہونا چاہیے، لیکن صادقین کی لکیر ہی ان کی پہچان ہے۔ صادقین وہ خوش نصیب مصور تھے جن کی مصوری ایک خاص طبقے سے نکل کر عام افراد تک پہنچی اور عوام نے بھی اس ہیرے کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا۔ سن 1960 میں 30 برس کی عمر میں صادقین کو ان کے فن کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے اگلے ہی برس انہیں فرانس کے اعلیٰ سول اعزاز سے نوازا گیا۔ سن 1962 میں ستارہ امتیاز، جبکہ آسٹریلیا کی حکومت کی جانب سے 1985 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا اور حکومت کی جانب سے ثقافتی ایوارڈ کا بھی حقدار قرار دیا گیا۔ صادقین کے فن پاروں کی کئی نمائشیں مشرق وسطیٰ، امریکہ اور یورپ میں بھی منعقد کی گئیں، جہاں ان کے فن کو بے حد سراہا گیا۔ ان کے فن کی نمائش کا سلسلہ ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ انور مقصود کہتے ہیں، عجیب بات ہے کہ صادقین کا کام ان کی زندگی میں اتنا نہیں ہوا جتنا ان کی موت کے بعد ہوا۔ بے شمار لوگوں نے ان کے فن پاروں کی نقل بنا کر یا پینٹنگز کو صادقین کے نام سے منسوب کر کے بیچا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر اس کے چلے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ کچھ یوں ہی قصہ صادقین کے ساتھ بھی ہوا۔ فرق صرف یہ تھا کہ زندگی میں وہ اپنے ملک کے مشہور مصور تھے، مگر وفات کے بعد وہ دنیا کے مشہور ترین مصور اور شاعر میں سے ایک بن گئے۔ انہی کے کہے ہوئے اشعار میں زندگی کی یہ حقیقت کچھ یوں واضح ہوتی ہے: قسمت میری قطرے سے گوہر تک نہ ہوئی، قسمت میری قطرے سے گوہر تک نہ ہوئی، میری میرے گاہک پر نظر تک نہ ہوئی، یاروں نے کچھ اس انداز سے بیچا مجھ کو، میں بک گیا اور مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔